اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ میرا پیغام میسیج اچھا لگے تو اپنے پاکستان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ 14 اگست سے پہلے لوگ یہ میسیج سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ ہمارا پاکستان خوشحال ہو، امن ہو، اس میں اللہ پاک اس کی تحفظ فرمائے، امن و امان ہو، سکون ہو۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے ہم وطن پاکستان بہن بھائیوں، میرا پیغام انتہائی اہم ہے۔ 14 اگست بالکل قریب ہے اور میرا پیغام جو ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہترین پیغام ہے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر سبسکرائب نہ بھی کریں تو کم از کم میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ جو پیغام میرا میسیج ہوگا دوسرے تک پہنچے گا۔ اگر وہ اس پہ عمل کرے گا تو یقینی بات ہے کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، محفوظ بن جائے گا اور تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ میرا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ 14 اگست والے دن لوگوں نے جھنڈیاں خریدنی ہیں، جھنڈے خریدنے ہیں، اور پاکستانی جو پرچم ہے یقینی بات ہے کہ وہ عزت و احترام کے لائق ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا، وطن کا جھنڈا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں لوگوں کی مختلف اقسام ہیں، ہر انسان ہر طریقے کے ساتھ خوشی مناتا ہے، جھنڈیاں لے کے، جھنڈے لگا کے، روڈوں پہ نکل کے، شور و غوغا کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے، بچوں کے چہروں پہ عجیب قسم کی تصاویر بنا کر کے، اور بہت سارے جو ہے نا وہ ایونٹ سجائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا آج قومی دن ہے، آزادی کا دن ہے، ہر کوئی منا رہا ہے، جھنڈیاں خرید رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے۔ جھنڈی خریدتا ہے، وہی جھنڈی اٹھا کر کے کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ جھنڈی جو ہے وہ آپ کے ملک کی جھنڈی ہے، پہچان ہے آپ کے پاکستان کی۔ وہی جھنڈیاں، وہی جھنڈے آپ کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ اسی جھنڈے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر کی ڈسٹ بھی صاف کر رہے ہوتے۔ تو میرا پیغام یہ ہے پورے پاکستان کے لیے کہ اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے آنے والے نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو بھی تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لو۔ کیسے؟ کہ یہی جو جھنڈیاں اور جھنڈے اور فضول خرچیاں آپ نے کرنی ہیں، اس کی جگہ پہ آپ ایک پودا لیں، اس پودے کو لے کر کے آپ اسے اپنی دہلیز کے آگے، دروازے کے آگے، اپنے گھر کے باہر لگائیں، پورا 1 سال اس کی حفاظت کریں، اسے پانی دیں۔ سال کے بعد وہ ایک تناور درخت بن جائے گا، پیڑ بن جائے گا، وہ آپ کو آکسیجن دے گا۔ اور پیڑ بھی وہ لگائیں، وہ درخت لگائیں جو آپ کو آکسیجن مہیا کرے، یا پھر وہ پیڑ لگائیں جو پھلدار ہو، سایہ دار ہو، ایسا پیڑ لگائیں۔ جب آپ ایسا پیڑ لگائیں گے وہ آپ کے لیے سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا، آپ کو آکسیجن مہیا کرے گا۔ جہاں پہ زیادہ ہریالی ہوا کرتی ہے، بارشیں بھی وہاں پہ زیادہ ہوا کرتی ہے، اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جائیں دیکھ لیں، آپ محکمہ موسمیات سے پوچھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس قدر پاکستان میں گرمی بڑھ رہی ہے، آنے والے وقت میں یہ جو گرمی ہے اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک بن جائے گا جہاں پہ سبزے کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اتنی زیادہ شدت اور اتنی زیادہ گرمی ہو جائے گی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی گرمی کو ہٹانے کے لیے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے، آلودگی سے بچانے کے ایک پودا خریدیں، اسے تناور درخت بنائیں۔ جو جھنڈیاں آپ نے یا جھنڈے خرید کر کے، پیٹرول ڈال کے، بائک کو بگا کر کے، اور آپ نے آپ کو بڑا تیس مار خاں سمجھنا ہے، تو یقین مانیے یہ فضول خرچی ہے۔ اس سے آپ اپنے ملک کا بہترین سوچئے، بہتر سوچئے کہ میں ایک درخت لگاؤں گا، سائبان بھی بن جائے گا، میرے ملک کے پرندے بھی وہاں بیٹھیں گے، میرے گھرانے کو فریش آکسیجن ملے گی۔ اس سے بہترین پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا ملک جو ہے وہ خوبصورت بنے گا۔
تو میری بات کو سمجھیے، میری ویڈیو اور میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو یقین مانیے یہ ضرور شیئر کیجیے۔ جو بچے پیسے ضائع کرتے ہیں، والدین انہیں جھنڈے خرید کر کے دیتے ہیں اور چیزیں فضولیات لے کر کے دیتے ہیں، انہی پیسوں میں سے ایک پودا، صرف ایک پودا، یہ اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کے نام کا ایک ایک پودا اپنی دہلیز پہ لگائیں۔ سال کے بعد تناور درخت بنا ہوگا، وہ درخت آپ کو چھاؤں دے گا یا پھر وہی درخت آپ کو جو ہے وہ پھل دے گا۔ تو اس سے آپ کا ملک ترقی پائے گا، آپ کے ملک میں سہولیات ہوں گی، آپ کے ملک میں آکسیجن ہوگی۔ تو یہ آپ کے لیے بہترین میسج ہے، اس سے اوپر کوئی بہترین میسج نہیں ہو سکتا۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات مالک کائنات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد، بے حد و بے حساب، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے برادران اسلام، حالیہ جمعہ میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے لے کے چلنا تھا کہ مہینہ سفر کا آن پہنچا ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی نام اور جس مہینے کو رکھا اللہ رب العزت کی ذات اقدس میں۔ رب کبریا نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے میں نے زمین و آسمان بنائی تب سے ہی 12 مہینے بنائے، اور انہی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا بھی بنایا۔ ہمارے ہاں اس مہینے کو منحوس جانا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہے، اس میں لین دین کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، معیشت کے کوئی بھی کام کرنا
نقصان سے خالی نہیں۔ کچھ نے یہ بات بولی کہ سفر کا مہینہ ابتدا سے ہی منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے یہ بات جوڑی کہ سفر کے آخری دن منحوس ہے، اور کسی نے یہ بات جوڑی کہ سفر کے آخری 15 دن جو ہے وہ بڑی برکت والے اور رحمت والے۔ زمانہ جاہلیت والی سوچ ابھی تک دماغ میں گھر کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حق سچ دے کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی آئے، دین لے کے آئے، دین اسلام لے کے آئے، خالص توحید والا دین لے کر کے آئے۔ اب اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد مالک کائنات نے فرما دیا حق آیا، باطل چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد باطل جو ہے وہ بھاگا دوڑا، اپنی جگہ تلاش کرنے لگا، میری جگہ کہاں پہ ہے۔ بالآخر باطل ختم ہوتا چلا گیا، مگر شیطان ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اس نے پوری کوشش کی اور باطل کو اور شرک جیسے عناصر کو اور اللہ رب العزت سے دور کرنے والے عناصر کو ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں ابھی تک وابستہ کر کے رکھا۔ لوگوں نے کہا سفر کا مہینہ خیر اور برکت سے خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سفر کا مہینہ ہی مطلب خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، خالی ہے مطلب، اور لغوی لحاظ سے اس کا مطلب خالی ہے۔ اب خالی سے عرب لوگ جو ہے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ ادھر سے مہینہ آیا ذوالقعدہ کا، ذوالحج، پھر محرم الحرام، 3 مہینے حرمت والے اکٹھے آئے۔ اب ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے بڑے بڑے جنگجو اور چور ڈکیت جتنے بھی زانی رہزن جتنے تھے آرام سے بیٹھ جاتے۔ کافروں کے جتنے یہ ٹولے تھے لوٹ مار کرنے والے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاتے۔ محرم کے آخری دن چلتے، اپنے اوزار نکالتے، اپنا اسلحہ تلواریں نکالتے، تیز کرتے، اور پھر جو ہی محرم الحرام ختم ہوتا، سفر کی ابتدا ہوتی، تو یہ سارے جنگجو اور لٹیرے اپنے گھروں سے نکلتے، اور ان لڑائی کرنے والے میدانوں میں یہ جب اپنے گھروں سے نکلتے تو گھر خالی ہو جاتے، مطلب خالی، سفر کا مطلب خالی۔ اور کسی نے یہ بات بولی کہ سفر کا مطلب ہی خالی ہے، یعنی کچھ نہیں ہے ساتھ، کہ لکھیں اگر سفر کو بھی کہ سفر، تو سفر کا مطلب 0۔ اب اگر آپ اسی سفر کو اعداد کی طرف لکھیں، گنتی والے، عام سا لفظ بولتا ہوں، گنتی والے 1 2 کی طرف لکھیں تو کیا مطلب آتا ہے؟ سفر، 0 0 آتا۔ اب اسی سفر کو آپ دائیں جانب لکھے جو جانب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو کیا سفر کے آگے کتنے اعداد لگ جاتے ہیں؟ بے شمار اعداد لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہ بات بولی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ اور آپ کے صحابہ کرام ہو، آپ کے امتی ہو، اصحاب الیمین والے ہیں، دائیں طرف والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب بھی کوئی کام کرنے کا حکم جاری کیا تو کیا کہا؟ دائیں طرف سے شروع کرنا۔ تو آپ کا سفر جب ادھر لگے گا دائیں طرف تو خیر اور برکت بن جائے گی۔ کیلنڈروں پہ لکھتے ہیں سفر المسرف، سفر الخیر، خیر والا مہینہ، برکت والا مہینہ۔ جب خود یہ بات اپنے ہاتھوں سے لکھ دی، پھر ہمارے دماغوں میں یہ بات کیوں گھر کیے ہوئے ہے کہ سفر میں سفر ہے، کچھ نہیں ہے، مہینہ بالکل خالی ہے۔ اور پھر
سارا سال ہم عبادات نہ کریں مگر ہم سفر کے مہینے کو منحوس جانتے ہوئے پھر کیا کرتے ہیں؟ شرعی احکامات جو ہیں وہ سفر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ اس کے اتنے دنوں میں روزے رکھنے ہیں اور پھر سفر کے آخری دنوں میں روزے رکھنے ہیں اور خاص قسم کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سفر کے ساتھ ایڈ کر کے ہم جو ہے اس سے عمل کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اللہ رب الحاکمین نے دین کو کامل مکمل اتارا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھان دیکھو، پھرو لو، قرآن دیکھ لو، قرآن کی آیات دیکھ لو، صفحات دیکھ لو، صورتیں دیکھ لو، سواروں کو دیکھ لو، کہیں پہ بھی سفر کے بارے میں کوئی خاص عبادات نہیں۔ کیوں ہم نے خاص کر لی عبادات؟ ہم نے خود ہی سے کر لی۔ ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنائیں یا نہ اپنائیں، مگر ہم اپنی طرف سے عبادات کر کے ایک بدعت کو ایجاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سفر کے مہینے میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بخاری کی حدیث سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی سے بیماری لگ جائے گی، کہ یہ الو سے یہ ہو جائے گا، کوئی دائمی بیماری رہ جائے گی، ایسا نہیں۔ یہ تمہاری زندگیوں میں دن بدل کے کیوں آتے ہیں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مالک کائنات نے فرمایا ہے تمہاری زندگیوں میں جو دن بدل بدل کے آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم کبھی دکھ آتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیوں تو دین سے دور ہے؟ تو چاہتا ہے رب کبریا کے ساتھ تیرا تعلق نہ جڑے اور دنیا کی ہر چیز تجھے مل جائے، ہر عیش و عشرت چاہتا ہے، تو اللہ سے دور ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے پیدا کیا، ایک مقصد ہے اس کا پیدا کرنے کا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، تو نے اسے ضائع کیا اور مجھ سے دور ہو کر کے تو یہ کہے کہ یہ نعوذ باللہ مہینہ سفر کا یا محرم کا یہ مہینہ ایسا ہے، کام نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، منحوس ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، اللہ کے قانون کو، اللہ کے بڑھائے ہوئے مہینوں کو تو منحوس کہتا ہے، تو اپنے آپ پہ بھی کبھی غور کر، سب سے بڑا منحوس تو کہیں فرصت نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہوتی تو سویا رہتا ہے، رحمت کے فرشتے آ کر کے چلے جاتے ہیں، رزق تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں، تو سویا رہتا ہے، پھر تو کہتا ہے میرے لیے رحمت کے دروازے کھلے رہے۔ وہ اللہ کہتا ہے جب میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر تم میری عبادت نہ کرے تو مجھے تیری جیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ دیکھو یہاں پہ جہاں پہ آپ بات کہتے ہیں کہ جی سفر کا مہینہ منحوس ہے، ہم کاروبار کے لیے نہیں نکلیں گے، تجارت کے لیے نہیں نکلیں گے، شادیاں نہیں کریں گے، کبھی کسی بننے والی عورت جو ماں بننے والی عورت ہے اس نے یہ بات بولی ہو کہ سفر کے مہینے میں بچے کو جنم نہیں دوں گا، بچہ تو پھر بھی جنم لے کے دنیا پہ آ جاتا ہے اور اپنی قسمت لے کر کے آ جاتا ہے۔ پتہ کرو، کہیں پہ ہاسپٹل میں جا کے پتہ کرو کتنے بچے سفر کے مہینے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ کہیں پاکستان کے اندر نحوست جو پھیلی ہے کہیں ان کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کے اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر کے دین کے اسلام کے سوالات پوچھے اور اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ۔ تیرا ایمان اس چیز پہ بھی ہونا چاہیے کہ تو دنیا پہ آیا، تیری اچھی بری تقدیر تیرے ساتھ ہے۔ تیرا جو رزق تھا وہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ تیرے دنیا آنے سے پہلے لکھ دیا، ملے گا۔ تو جتنی چیزوں کو برسی منحوس کہتا رہے، تیرے رزق میں برکت نہیں آئے گی، رحمت نہیں آئے گی، مولا کریم کی طرف سے رحمتیں نہیں نزول ہوں گی۔ جب تو اللہ رب العزت سے دور ہے، اس کی عبادات سے دور ہے، رزق تجھے ملے گا، اس اللہ کا وعدہ ہے، ملے گا، ضرور ملے گا، مگر اس رزق میں وہ لطف اور وہ لذت ختم ہو جائے گی جو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ تعلق جوڑ کر کے، جو بنا کر کے تعلق جوڑنا تھا، وہ لذت اور سرور آنی تھی، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ ہاتھوں کو دیکھ کر کے قسمت کے حالات بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ستارہ یہاں چلا گیا تو یہاں چلا گیا، ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہم اپنے دن کی ابتدا نماز سے نہیں کرتے، قرآن سے نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے آگے رو کر کے، اس کو روٹھے ہوئے رب کو منا کر کے نہیں کرتے، ہم سب سے پہلے اخبار کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری قسمت کا آج کا دن کیسا ہے، کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا۔ جس کے پاس اخبار مہیا نہیں، موبائل پہ سرچ کرتا ہے آج کا دن میرا کیسا گزرے۔ تجھے ان ستاروں نے کیا بتانا، تجھے ان ہاتھ دیکھنے والوں نے کیا بتانا، سڑک پہ بیٹھے ہوئے نے کیا بتانا، جو خود سڑک پہ بیٹھا وہ تجھے بتائے گا تجھے آج نفع ہوگا آج نقصان ہوگا۔ سفر کا مہینہ سفر نہ کری، شادی نہ کری، بربادی ہو جائے گی۔ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، لکیریں دیکھ کر کے کون کیا بتائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ آسمان کی طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کی طرف شیاطین چڑھتے ہیں، کہیں سے کوئی بات ملتی ہے لا کر کے اپنے جو دنیا پہ بیٹھا ہوا، زمین کے چوک پہ سڑک پہ بیٹھا ہوا اپنے اس چیلے کو لا کر کے بتاتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ نجومیوں کے ہاتھ سے اپنی قسمت معلوم کرنا 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو کن کے ہاتھ میں اپنے لیے خیر ڈھونڈتا ہے، خیر نہیں ملے گی۔ اور امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، فرمایا فرشتے آسمان سے جب اللہ رب العزت سے کوئی آرڈر لے کر کے اترتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج یہ آرڈر جاری کیا، یہ آرڈر جاری کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان اس بات کو سن لیتا ہے اور پھر دنیا پہ زمین پہ آ کر کے اس اپنے چیلے کو بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہوا، اب معاشرے میں یہ ہونے لگے گا، یہ ہونے لگے گا، کچھ بھی نہیں۔ یہ شیاطین ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے سفر کو منحوس جانتے تھے۔ آج کا مسلمان ہے کس سے معلوم کرتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ جادوگر سے۔ جادوگر کے پاس جائے گا، کہے گا، بھی عورت کہے گی میرا شوہر ناراض ہے، میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا، رزق نہیں، روزی روٹی نہیں کرتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، میرے سسر کو مروا دو۔ جادوگر کے پاس، وہ جادوگر کہتا ہے بیوی ابھی ٹھہر جا، ابھی سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ گزر لینے دے، پھر اس کے بعد دیکھی تیرا سسر چار پائی پہ اور چار پائی سے سیدھا قبر میں۔ کون پابند بنا رہا ہے؟ یہ لوگ پابند ہیں۔ ہم نے انہیں دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نہیں دیکھا۔ ہم کیوں اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو منحوس جان رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود نہیں کہا کہ یہ منحوس ہے؟ اور پھر کہا جی چلے شروع کے دن جو ہے سفر کے وہ منحوس نہیں ہوں گے، مگر سفر کے جو آخری دن ہے نا بڑی خیر والے ہیں،
بڑی برکت والے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں کہ جی اس دن ہم بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور پھر الگ سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس دن الگ سے روزے بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس دن اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا دی تھی، شفا دی بیماری سے۔ بانٹی جانی شیریاں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی، مگر بات حقیقت پر کیا ہے؟ یہ یہودیوں نے پھیلائی ہوئی، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، کھلے دشمن یہودیوں نے پھیلائی ہے کہ سفر کے آخری دنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہو۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی اور ربیع الاول میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو جا ملے۔ مگر ہم خیال نہیں رکھتے اس چیز کا۔ ہم کہتے ہیں خوشی منانی ہے اور ہماری طرف سے خوشیاں بھی ہماری ہیں، اور ہماری اس قدر حالت ہے کہ ہمارے ہاں جمعے کا دن بڑا فضیلت والا ہے، مگر کیا ہے بلیک فرائیڈے کے نام سے ہم جمعے کو بھی مناتے ہیں۔ جمعے کا دن جو ہمارے ہاں فضیلت والا ہے، انگریز کافر یہودی کا بنایا ہوا بلیک مطلب کالا دن، سیاہ دن، تیرے اسلامی دن کو وہ سیاہ کہہ رہا ہے، مگر تو باز ہی نہیں آ رہا۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات صاف طور پر ارشاد فرمائی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں بادشاہت میری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق بھی میرا، جنوب بھی میرا، شمال بھی میرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جتنے بھی معاملات میں کرتا ہوں سارے کے سارے میرے علم میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت کہتا ہے میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں۔ جب اللہ یہ کہہ رہا کہ ساری چیزیں میری ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، اس کے پار جتنی چیزیں ہیں، تو کیسا موحد ہے، کیسا توحید پرست ہے، کیسا تو مسلمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ جی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ نہیں، ہماری سوچ منحوس ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اتارا ہے، مردوں کے لیے نہیں اتارا، مگر ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے بنا رکھا ہے۔ دیکھو کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اگر آج بات سمجھ آ جائے گی تو زندگی بھر کبھی سفر کے مہینے کو اور اللہ رب العزت کی باتوں کو اور اللہ رب العزت کے حکموں کو کبھی منحوس نہیں کہو۔ بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ بات سنتے جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہوں۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ جب تو اللہ سے تعلق جوڑے گا تو پھر کس طرح اللہ رب العزت یہ چاہے گا کہ میرا بندہ دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں برداشت کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں رزق بھی دوں گا۔ بات کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ رب العزت پر بھروسہ ہونا چاہیے، ان لوگوں پہ نہیں جو اللہ کی چیزوں کو منحوس بولے۔ اللہ پر تیرا پکا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر آج میری زندگی میں دکھ اور مصیبتیں آ گئی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بویا ہے اسے کاٹنا بھی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے دور کیا ہے، ناراضگی کی وجہ ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے گھر میں لڑائیاں ہیں۔ ایدیکم، اللہ تو کہتا ہے یہ تیرے ہاتھوں کا بیج ڈالا ہوا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، یہ تو کچھ حصہ بدلے میں دیتا ہوں،
باقی تو تجھ سے دور کر دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اللہ رب العزت آگے جا کے یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں اب تو نے میرے پہ بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے، میرے پاس آیا، میرے ساتھ نے تعلق جوڑا ہے، میرے ساتھ محبت پیار دوستی کر لی ہے اور پکی کر لی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سیئاتہ وَيُعْظِمْ لَهُ وَجْرًا۔ میرے اللہ کی دوستی دیکھ لے، اللہ کہتا تو نے میرے ساتھ دوستی لگائی، تعلق جوڑا، پیار کیا، تیرے گناہوں کو میں دور کر دوں گا اور اجر عظیم سے نوازوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہی فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض منها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور زمین و آسمان میرا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ رب کبریا کی بنائی ہوئی چیزوں کو منحوس جاننا۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت فرمائی اور اس آیت کے ساتھ ایک قصے کو جوڑا، اور قصہ کس کا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ کتنی بڑی طاقتور لوگ، کتنی بڑی طاقت ہے، پہاڑوں کو ہاتھوں سے توڑ کے گھر بنا لیتے ہیں۔ 40 ہاتھ تک قد ان کے، 800 سال 900 سال تک عمریں، اتنی عمریں، اتنی جوانیاں، طاقتیں۔ ان کے ہاں دن بھی ایک منحوس تھا، کہتے تھے یہ دن منحوس ہے۔ اتنی طاقتیں دی، کبھی بوڑھے نہیں، کبھی دانت نہیں ٹوٹے، کبھی بیماری نہیں آئی تو سیدھا موت ہی آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم عصیب۔ جب انہوں نے بولا نا یہ دن منحوس ہے، اور پھر انہی کے بولے ہوئے دن منحوس میں ہم نے جب آسمان سے تیز آندیاں اور چکر بھیجے نا، تیز طوفان آئے، اتنی طاقتوں والے، اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گئے، اور ہوا میں اڑ کر کے اللہ رب العزت نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے زمین پہ پٹک کے مارا، اور جب پٹک کے مارا اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے۔ تجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ۔ وما علینا الا